ہمارے آپ کی آقا مولا حضور روحی فدا محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے نواسے، آپ کے ناس کے پالے، آپ کی گود میں پلے بڑھے، جن کو آپ نے اپنی زبان چسائی، جن کے منہ میں آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا، کاندھے پر سوار کیا، منبر رسول محراب رسول ہے، ان کی اپنی محراب ہے، وہ جماعت مصلیوں کی جو دنیا کی سب سے اہم ترین مقدس جماعت ہو سکتی ہے، صحابہ کرام کی جماعت تھی، نماز ہو رہی تھی، سجدے میں جب اللہ کے رسول گئے، حسین آتے ہیں، پشت رسالت پر سوار ہو جاتے ہیں۔ ذرا غور سے سوچو مسلمانوں، نماز بڑی تھی یا حسین کی محبت بڑی تھی حضور کی نگاہ میں؟ کیا کہو گے؟ یہی نہیں کہو گے؟ نماز اللہ کے لیے تھی، نماز بڑی تھی، نماز بڑی تھی، نماز بڑھی ہوئی تھی، نماز مقدم تھی، نماز مقصد اول ہے، نماز حسین کی محبت سے اعلیٰ تھی نا، ضروری تھی، مقدم تھی نا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب حسین پشت رسالت پر سوار ہوئے اور سجدے میں آپ نے 5 بار یا 7 بار یا 11 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا اور سجدہ ہو گیا، انتہائی مقام کو پہنچ گیا، اٹھ جاتے، سجدے سے اٹھ جاتے، مگر رسول اللہ ہیں، اپنی امت کو پیغام دے رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، کوئی معمولی بچہ نہیں، حسین ہے، حسین ہے، حسین اتر نہیں رہے ہیں، رسول اللہ اپنی تسبیح بڑھا رہے ہیں، تسبیح بڑھا رہے ہیں۔ حسین جب خود سے پشت رسالت سے اٹھ گئے تب آقا نے سجدے سے سر اٹھایا، نہیں اٹھ رہے ہیں، میرا نواسہ گر جائے گا، تکلیف ہوگی، کیا تکلیف ہوئی ہوگی اس وقت جب اسی نواسے کو بے دانہ بے پانی میدان کربلا میں پیاسا بھوکا رکھ کر کے درندوں نے ان فاسقین منافقین نے قتل کیا ہوگا۔ روایتیں بتلاتی ہیں، سامنے رسول اللہ بھی کھڑے ہیں، فاطمہ الزہرا بھی آئی ہیں، یہ ظاہر کی آنکھ نہیں تھی، یہ روحانی آنکھ تھی، ان کو محسوس ہو رہا ہے میرے نانا جان بھی ہیں، میرے بابا جان بھی ہیں، میری ماں فاطمہ زہرا بھی ہیں، بچے فرما رہے ہیں آقا لاڈلے نواسے علی فرما رہے ہیں میرے بچے، فاطمہ کہہ رہی ہیں میرے نور نظر اس امتحان میں فیل نہیں ہونا ہے، اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ میاں ہمارے خواجہ پاک ایک ولی ہی تو ہیں، انہی کی نسل سے ہے نا، انہی کی اولاد سے ہے نا، کئی 100 سال بعد ہندوستان کی سرزمین پہ جب آپ کا ظہور ہو رہا ہے اور آپ کی ذات سے بے شمار کرامتیں جب وجود میں آ رہی ہیں، کیوں؟ اپنے لیے، دنیا کو دکھلانے کے لیے، جے پال جوگی کے دکھلانے کے لیے، پرتھوی راج کو دکھلانے کے لیے کہ میں بہت بڑا ولی ہوں؟ نہیں، اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، حق کو حق بتلانے کے لیے۔ تو ان کرامتوں میں ایک کرامت یہ بھی تو ہوئی تھی، جب آیا مرید کہا آقا پہرا لگا ہوا ہے راجا کے آدمیوں کا، وہ جانے نہیں دیتے وضو کے پانی لینے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، پینے کے لیے۔ خواجہ پاک نے کیا فرمایا؟ لے یہ کٹورا ہے، لے کے چلے جا اور انا ساگر سے کہا اے انا ساگر تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ یہ کوئی گڑھی ہوئی بات نہیں ہے، خواجہ پاک کی مسلمہ کرامت ہے، حکم خواجہ سننا تھا۔ انا ساگر میں آواز گر 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 ہوتی ہے اور پانی آ جاتا ہے کٹورا میں۔ کٹورا کتنا بڑا ہوتا ہے، کٹورا لبریز ہو جاتا ہے، ادھر کٹورا پیالہ لبریز ہو رہا ہے، ادھر انا ساگر سوکھ جا رہا ہے۔ میں دکھلانا یہ چاہ رہا ہوں، حسین کے پوتے کے پوتے کے پوتے کے پوتے جب ہندوستان کی سرزمین پر کرامت دکھلانا چاہیں، اتنا بڑا انا ساگر ان کے پوزے میں آ جائے تو کیا حسین میں وہ طاقت نہیں تھی، وہ روحانیت نہیں تھی، وہ پاور نہیں تھا؟ حسین فرماتے اے دریائے فرات میرے پاس چلا۔ ارے دریائے فرات کیا، پوری دنیا کی جتنی ندیاں ہو سکتی ہیں، اگر میدان کربلا میں حسین فرما دیتے اے دریائے فرات میرے پیارے میں چلا، تو دریائے فرات فوراً چلا آتا، مگر وہاں نہیں، کرامت نہیں دکھلانے گئے تھے، استقامت دکھلانے گئے تھے، استقامت دکھلانے گئے تھے، یہ بتلانے گئے تھے کہ کرامت سے اعلیٰ استقامت ہے۔ حسین شہید ہو جائیں گے، ان کا ننھا بچہ اصغر شہید ہو جائے گا، جوان بیٹا علی اکبر شہید ہو جائے گا، بھانجے اور محمد شہید ہو جائیں گے، جوان بھتیجے قاسم بن حسن شہید ہو جائیں گے، سب کو دے دوں گا، سب کو راہ خدا میں نثار کر دوں گا، قربان کر دوں گا، مگر دین مصطفی سے شریعت محمدی پہ ذرہ برابر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یزید یہی تو کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ اچھا عام طریقے سے سمجھتے ہیں کہ یزید نے یہی کام کیا کہ اس نے نواسے رسول کو بے دردی کے ساتھ میدان کربلا میں شہید کرا دیا، عام طریقے سے۔ یہ بھول ہے، ایسے بھی دریدہ دہن گستاخ بدعقیدہ لوگ ہوتے ہیں، یزید کو برا نہیں کہنا چاہیے، کیوں نہیں برا کہنا چاہیے؟ تو یہ بتا، آیت کی روح سے، آیت
تو آیت کی روح سے یزید پر لعنت ثابت ہے، حدیث رسول کی روح سے یزید پر لعنت ثابت ہے، اور ایک سے ایک علماء، بڑے سے بڑے جید علماء ربانیین، محققین، اسلامی علوم پر جن کی نگاہیں تھی، سب نے کہا نا حسین حق پر تھے، یزید باطل پر تھا، یزید نے ظلم کیا، یزید نے کھلواڑ کیا۔ چلو میں نے یہ کہا کہ ہم سمجھتے کہ یزید نے یہی کیا کہ حسین کو، نہیں، یزید نے کعبہ پر سنگ باری کرائی، کعبہ شریف جس کو دیکھنے کے لیے ہم گناہگار مسلمان بے قرار رہتے ہیں، آقا بلا لو، یا اللہ مجھے وہ دن نصیب ہو جائے، میں تیرے گھر کعبہ کا دیدار کر لوں، میں حج کر لوں، ہے نا، میں یہ شرف سے نوازا جاؤں۔ اس کعبہ جس کو دیکھنے کے لیے دنیا کے کونے کونے کا مسلمان بے قرار ہوتا ہے، یزید کے حکم سے اس کی فوجوں نے کعبے پر گولہ باری کی، توپ سے گولے برسائے، کعبہ کا غلاف جل گیا، کعبہ شریف کی دیواریں ننگی ہو گئیں۔ جب کعبہ کی دیوار ننگی ہو جائے، علماء لکھتے ہیں سمجھ جاؤ خدا کا قہر نازل ہونے والا ہے، خدا ناراض ہے، حج کسی سال نہ ہو، طواف رک جائے، خدا ناراض ہے۔ اور وہاں کیا ہوا؟ حج تو روکا ہی گیا، طواف تو روکا ہی گیا، کعبے پر سنگ باری کرائی گئی، کعبے کا غلاف شریف جل گیا، کعبے کی دیواریں ننگی ہو گئی، کھل گئی، اور کوئی کونے پر جو ہے خراش آئی اور نقصان پہنچا۔ یہ سب ہوا کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ آپ کے قابل تعریف ہے نا یزید نے کیا۔ مدینہ طیبہ جہاں پہ ہے کہ مدینہ پاک کا گھیرا بنائے ہوئے ہیں ملائکہ، فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہاں مدینہ کی سرحد پر وہ ہے مدینۃ النبی، وہ مدینۃ النبی، اور اس کے اندر وہ مسجد جس میں ایک رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 رکعت کے برابر، مسجد نبوی 3 دن 3 راتیں نماز نہیں ہوئی، اقامت نہیں ہوئی، کس کے حکم سے؟ بھیا پوچھو اس سے، اس گستاخ سے پوچھو جو کہتا ہے یزید کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ ابے یزید برا تھا، برا ہے، قیامت تک برا رہے گا۔ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم جیسے مولوی، میں اپنے کو کہہ رہا ہوں 1000 نہیں لاکھ مل جائیں تو ان کے علم تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لعنت اللہ علیہ وعلی اعوانہ وانصارہ لا نتوقف فی شانہ بل فی ایمانہ۔ کیا عارفانہ جملہ فرما گئے ہیں۔ اب سارے مدرسے میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے نا عقائد میں، عقیدے میں، یہ کتاب بھی ہے، اس کا نام ہے شرح عقائد، اس میں لکھتے ہیں کہ یزید پر اللہ کی لعنت ہو، یزید پر اللہ کی لعنت ہو، یزیدی اعوان پہ، یعنی وہ لوگ جو یزید کے حامی مددگار رہے میدان کربلا میں، اور رسول اللہ کی آل پر، جنہوں نے اللہ کی آل کے گھڑے پر جنہوں نے کھنجر چلایا ہے، تو یزید پر لعنت، یزیدیوں پر لعنت، یزیدی افکار رکھنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ آگے کہتے ہیں لا نتوقف فی شانہ بل فی ایمانہ، ہم اہل سنت کے لوگ یزید کے معاملے میں توقف نہیں کرتے، ہم توقف نہیں کرتے، رکتے نہیں ہیں کہ مت کہو میں آپ برا، ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ بل فی ایمان ہی، بلکہ اس کے ایمان میں توقف نہیں کرتے، ہم کہتے بے ایمان تھا وہ۔ سمجھ گئے؟ اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، نماز نہیں ہوئی، اقامت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جب یزیدی فوج مدینے سے روانہ ہوئی ہے، ملک شام گئی ہے، تو ٹھیک 9 مہینہ گزرا تھا، مدینہ طیبہ میں ہزاروں ناجائز اولاد ہوئی، بچے پیدا ہوئے۔ کیا کیا؟ صاف نتیجہ سامنے ہے۔ کچھ ایک معاملہ ہے، اللہ کے رسول نے دعا کی، دعا کہیں اس کو، یا اللہ میرے حرم مدینہ کی حرمت کو پامال کرنے والے پر اپنی لعنت برسا، جو میرے اہل مدینہ کو، میرے مدینہ والوں کو جو ڈرائے دھمکائے، یا اللہ اس پر تیری لعنت ہو جائے۔ تو بتاؤ رسول اللہ کی زبان سے لعنت ہوئی کہ نہیں یزید پر؟